السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز و رمضان کا الوداعی جمعہ اور آخری جمعہ تقریباً قریب آ چکا ہے۔ الوداعی جمعے کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن ہمارے ذہنوں کے اندر رہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں الوداعی جمعے کو لے کے بہت کچھ تصورات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو الوداعی جمعہ بھی کہتے ہیں، جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ شاید کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، یہ کوئی خاص دن ہے، اس دن کی کوئی خاص عبادت ہے، اس دن کے کوئی خاص شریعت کی طرف سے احکام اور مسائل ہیں۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں، جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ اور آخری جمعہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ یعنی الوداعی جمعہ بحیثیت الوداعی جمعہ کے کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعے کا دن ہے، عام جمعوں کی طرح ایک جمعے کا دن ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی تہوار ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دن کے شاید کوئی خاص احکام ہیں، کوئی خاص مسائل ہیں، کوئی خاص فضیلت ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعے کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی، کوئی خاص ہدایت نہیں دی، کوئی خاص عمل نہیں بتایا، کوئی خاص عبادت نہیں بتائی۔ تو اس لیے یہ کوئی تہوار بھی نہیں، اس دن کا کوئی خاص عمل بھی نہیں، اس دن کی کوئی خاص عبادت بھی نہیں، اور اس دن کی کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس دن کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں وہ غلط، اور اس دن بعض لوگوں نے جو طرح طرح کی عبادتیں اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے اور اتنی رکعتیں پڑھیں گے اور اس انداز میں پڑھیں گے، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھیں گے، اور یہ سورت اتنی دفعہ پڑھیں گے اور یہ سورت اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ یہ جو خاص خاص عبادتیں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ شریعت کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کوئی تہوار نہیں، اس دن کا کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص فضیلت نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک اس اعتبار سے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان سارے مہینوں میں سب سے بہتر رمضان ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو اس اعتبار سے اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو آخری جمعہ ہے اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رمضان بھی پھر ملنے والا نہیں ایک سال تک، اور یہ جمعہ بھی پھر ملنے والا نہیں ایک سال تک۔ تو اس اعتبار سے اس کی ہمیں ضرور قدر کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ جمعہ ہے جو کہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور دوسرے یہ رمضان کے اندر آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ جو کہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اس اعتبار سے اس دن کی ہمیں ضرور قدر کرنی چاہیے۔ باقی اس دن کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی تہوار ہے، اس دن کا کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص عبادت ہے، وہ سب بالکل غلط ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں الوداعی جمعہ، جذبات بھی ایسے بنتے ہیں، الوداع کہ گویا کہ رمضان جا رہا ہے، جمعہ جا رہا ہے، عجیب سے جذبات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں دو طرح کے جذبات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے، رمضان کو الوداع کہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان میں عبادت کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، ذکر اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ شکر کرنا بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عیاشیوں میں، فضولیات میں سارا مہینہ گزار دیتے ہیں، ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر ہمیں عبادت کی توفیق دی، رمضان کی مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دی، تو شکر کرنا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات کرنے کی توفیق دی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادات اللہ نے کرنے کی توفیق دی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت مانگے۔ یا اللہ جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا، اگر تو توفیق نہ دیتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے جو کچھ بھی چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق دی، اب ان کو اپنی بارگاہ میں تو قبول بھی فرما لے۔ تو ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے اس موقع پر، اور دوسرے جو کچھ اللہ نے اعمال کرنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان اعمال کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے میرے عزیزو، بس جتنا ثابت ہے ہمیں اتنا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔